بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے دور میں دنیا جس نازک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جہاں اسرائیل اور ایران جیسے ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور دن بدن یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، وہاں ایک سوال بار بار ذہنوں میں ابھرتا ہے: یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ کیا یہ آج کا اسرائیل ہے؟ ان کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئی اور ان کے بارے میں اسلام اور یہودیت کیا کہتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو مسلم پوائنٹ آف ویو سے بنی اسرائیل کی تاریخ پر ہے، اور اس ویڈیو کو ٹوٹل 6 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سیریز کا پارٹ 1۔ ناظرین اکرام، جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آغاز ہوتا ہے ایک عظیم نبی سے جن کا نام قرآن میں بار بار آیا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت، حکمت اور اولاد انبیاء کی نعمت سے نوازا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ کی نسل سے آگے چل کر ایک امت بنی جسے بعد میں بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی یعقوب کی اولاد۔ آپ کی اولاد میں 12 بیٹے تھے جن کی نسل سے آگے 12 قبائل بنے اور یہی بعد میں بنی اسرائیل کہلائے۔ لیکن ان بیٹوں میں سب سے خاص، سب سے معزز، سب سے زیادہ محبت پانے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے سب سے خوبصورت اور بامقصد کہانی بیان کیا ہے۔ اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے ایک خوبصورت خواب سے۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک روحانی پیشگوئی تھی کہ ایک دن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت، عزت اور غلبہ عطا کرے گا، اور ان کے اپنے بھائی اور والدین ان کے مقام کو تسلیم کریں گے۔ لیکن خواب کے بعد آزمائش کا دروازہ کھلتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب صرف ایک روحانی اشارہ نہیں تھا، بلکہ ایک الہی راز تھا جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کر بیٹھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے چلتے تھے کہ باپ کی محبت ان سے زیادہ ہے، اور جب حسد دل میں جڑ پکڑ لے تو خون بھی دشمن لگتا ہے۔ پھر انہوں نے وہ منصوبہ بنایا جس سے تاریخ میں ظلم کی ایک نئی شکل لکھی گئی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا: یوسف کو کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا: مجھے خوف ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور بیڑیے سے کھا جائے، لیکن وہ اصرار کرتے رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا نہیں، مگر کنویں میں پھینک دیا۔ یہ وہ کنواں تھا جہاں نہ روشنی تھی، نہ آواز، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سہارا، صرف یوسف علیہ السلام، اللہ اور تنہائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کو تنہائی میں پایا۔ اب بھائی واپس لوٹے، رونے دھونے کا ناٹک کیا اور ایک قمیض لائے جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ ابا جان، ہم دوڑ میں مصروف تھے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا تو بیڑیا آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی جو کہ نہ تو پھٹی ہوئی تھی اور نہ پھٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا: بس صبر و جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام تو روئے، مگر آسمان نے وہ ظلم دیکھا اور زمین گواہ بنی۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے۔
تبھی ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو ایک خوبصورت نوجوان نکلا۔ کہنے لگے واہ، یہ تو بڑی قیمتی چیز نکلی۔ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر لایا گیا اور چند درہم میں بیچ دیا گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے معاملے پر غالب تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں جگہ ملی۔ رفتہ رفتہ ان کی دیانت، حکمت، خاموشی اور حسن کردار سب پر آشکار ہونے لگا، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر دل خار بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو اکیلا پا کر دروازہ بند کر لیا اور کہا آؤ میں تیار ہوں، مگر یوسف علیہ السلام کا جواب تاریخ بن گیا۔ معاذ اللہ، وہ میرا مالک ہے اور اس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ اور وہ بھاگے۔ زلیخا پیچھے دوڑی، ان کی قمیض سے پکڑا، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر آ گیا، معاملہ ظاہر ہو گیا اور زلیخا خود مجرم بنی۔ لیکن محل میں عزت بچانے کے لیے اور بات کو دبانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، لیکن قید میں بھی وہی شان، وہی صبر، وہی دعوت۔ انہوں نے قید خانہ میں دو قیدیوں کو دیکھا اور ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک کو بادشاہ کا ساکن بننا تھا اور دوسرے کو سولی پر چڑھنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر انہیں توحید کی دعوت دی اور کہا کیا مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ان خوابوں کی تعبیر درست نے کی اور ایک قیدی بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تب قیدی نے یاد کیا کہ قید میں ایک شخص تھا جو خوابوں کی عجیب تعبیر دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب سن کے فرمایا 7 سال خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قحط، پھر اللہ فضل کرے گا۔ یہ تعبیر ایسی گہری، ایسی حکمت والی تھی کہ بادشاہ نے کہا تمہیں ہم ملک کا خزانچی بناتے ہیں کیونکہ تم ایماندار اور علم والے ہو۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکل کر ملک مصر کے وزیر بنے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی تھی، مصر میں 7 سال کا قحط شروع ہو گیا۔ لوگ دور دور سے اناج لینے آتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ نہ پہچان سکے مگر یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ انہوں نے اناج دیا اور بن یامین کو لانے کی شرط رکھی۔ وہ جب دوبارہ آئے یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو روک لیا۔ اب بھائیوں نے عرض کی ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، کسی اور کو رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی تنہائی کا احساس تھا، لیکن وہ اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے۔ پھر ایک اور بڑا امتحان، جب وہ واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بن یامین کی غیر موجودگی بتاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا عالم دیکھیں۔ میں اب بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں شاید وہ سب کو واپس لے آئے۔ ہر ان کے غم میں میری آنکھیں سفید ہو گئی، مگر میں غم نہیں، اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ سورۃ یوسف۔
آخر کار بھائی دوبارہ مصر آئے اور عاجزی سے یوسف سے التجا کی، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال قحط سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ تب یوسف نے خود کو ظاہر کیا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں نے حیرت سے کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ پھر وہ جملہ جو قرآن میں معافی کی سب سے عظیم مثال بن گیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، خون کی بینائی لوٹ آئے گی، اور سب کو لے آؤ۔ جب وہ قافلہ فلسطین پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور جب قمیض آنکھوں پر رکھی گئی بینائی لوٹ آئی۔ پھر وہ لمحات جنہیں تاریخ نے سجدہ شکر کے نام سے محفوظ رکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا اور تمام بھائیوں نے سجدہ کیا جو تعظیم کا سجدہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا اور میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل داستان۔ اس میں حسد تھا مگر صبر غالب آیا، جدائی تھی مگر وصال نصیب ہوا، قید تھی مگر عزت ملی، اور سب سے بڑھ کر اللہ پہ یقین کی طاقت نے تقدیر بدل دی۔ اسی واقعے سے بنی اسرائیل کی مصر میں آبادکاری کا آغاز ہوا، اور یہی وہ پس منظر تھا جس نے آگے چل کر فرعون کے ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس سے نجات دلائی۔ ناظرین اکرام، اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے فرعون کا ظلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دریائے نیل کا معجزہ، توریت کا نزول، اور بنی اسرائیل کی سرکشی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔